الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سب سے پہلے میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم کے درس پر وہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسرا، یہ باب شروع کرنے سے پہلے میں کچھ گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ باب کچھ حساس ہے، حساس نوعیت کا ہے۔ تو باب کو پڑھنے سے پہلے یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم کسی بھی اللہ کے ولی یا بزرگ ان کی کوئی بھی توہین نہیں کرتے۔ وہ ہمارے لیے معتبر ہیں اور ہم اللہ کے ہاں دعا گو ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اور یہ بھی ہم حسن و ظن رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے ولی یہ کبھی بھی سکھا کر نہیں گئے ہوں گے کہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی قبروں کی بالخصوص۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، توحید کی کتاب جو کہ حق ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا اس کے بندوں پر۔ اور اس کتاب کی ترتیب کے حوالے سے یہ 21واں باب ہے، اور اس کتاب کے مؤلف رحمہ اللہ وہ باب کیا لے کر آئے ہیں؟ ان کی علم کی فراست اور حکمت ہمیں کیا سکھلاتی ہے کہ بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنے کا انجام شرک اکبر ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا یعنی حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ غلو ہم یہ باب پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ کئی قسم کے ہیں، لیکن آج بالخصوص بزرگ اللہ کے ولی اور صالحین کی جو قبریں ہیں ان سے تجاوز کر جانا، جو دین نے ہمیں ایک حد مقرر کی ہے، اور اگر کوئی شخص اس حد کو پار کر جائے گا تو وہ شرک اکبر کی گہرائیوں میں جا گرے گا۔ اور یہاں ایک اور بات بتلانا مطلوب ہے کہ یہ ہر ایک کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پر شرک اکبر کی تہمت لگائے، بھلے وہ دیکھ ہی کیوں نہ رہا ہو۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ مجنون ہو، پاگل ہو، تو پہلے جان لو کیا وہ صاحب عقل ہے بھی ہے کہ نہیں۔ پھر دوسرا نقطہ وہ بتاتے ہیں ہو سکتا ہے اسے زبردستی کروایا گیا ہو، کسی نے اس کو مارنے کی دھمکی دی ہو اور اس وجہ سے وہ کر رہا ہو تو تحقیق کر لیں۔ اور تیسرا کہ اس کو شاید علم ہی نہ ہو۔ تو ایسے شخص جو عوام الناس میں ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ علماء کرام کا کام ہے کہ کسی بھی شخص پر اس پر یہ اتنا بڑا تہمت لگانا کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، شرک اکبر۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، بالخصوص اہل الحدیث میں ہم چند الفاظ پڑھ لیتے ہیں اور دوسروں پر فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ ہمارا اسلوب نہیں ہے۔ پیچھے حدیث عتبان گزر چکی ہے، حدیث عتبان جو صحیح ہیں امام بخاری اور مسلم لے کر آئے تھے، جس میں صحابہ کرام نے ایک شخص پر منافق کی تہمت لگائی تھی اور اللہ کے نبی نے روک دیا تھا کہ آپ کو کوئی حق نہیں۔ جب ایک شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے بوجہ اللہ، خالصاً اللہ کے چہرے کی خاطر، پھر ہمیں اس پر کوئی تہمت لگانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور بالخصوص فتنوں کے دور میں آج
سوشل میڈیا یہ آگ ہے، یقین جانیے یہ آگ ہے جو جوہلا کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اور یہ بنائی گئی ہے آگ لوگوں بالخصوص مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور نوجوانوں کو، شباب جس کے پاس صلاحیت ہے تھوڑی سی، وہ آ کر بولنا شروع ہو جاتا ہے، علم سے وہ بہت دور ہے۔ علماء کرام اتنے بڑے فتوے نہیں دیا کرتے تھے۔ اربع عباد اللہ، 4 عبداللہ مشہور تھے صحابہ کے دور میں، کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا، جب بھی کوئی فتویٰ مانگنے آتے کہتے اربع عباد اللہ کے پاس چلے جاؤ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ عمر ابن العاص، یہ 4 عبداللہ تھے۔ اور مورخین لکھتے ہیں ایک شخص مدینہ میں چلتا، کوئی اس کے سوال کا جواب نہ دیتا اور واپس آ جاتے۔ اور آج ہم نے ایک گن رکھی ہے فتووں کی جو ماری جا رہے ہیں، تو یہ فتنوں کے دور میں یہ بڑا اہم ہے۔ اور بالخصوص یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث رواہ مالک فی موطا، امام مالک اپنی موطا کے اندر لے کر آئے ہیں، یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ اکبر، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہوگا، اس کائنات میں اللہ کے رسول کی قبر سے بڑھ کر کسی شخصیت کی بھی ہو ہی نہیں سکتی۔ خاتم النبیین، اللہ اور اس کے ملائکہ آپ پر درود پڑھنے والے، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے و رسول نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور آپ کی قبر کسی بھی شخصیت سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ اکبر۔ کیوں فرمایا انہوں نے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے جو قومیں تھی وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ انہوں نے انبیاء اور ان کے رسول کی قبروں کو پوجا گاہ بنایا تھا، سجدہ گاہ بنایا تھا۔ اور یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے وحی کے ذریعے پہنچائی، اور یہی ڈر تھا کہیں ان کی قبر کو پوجا گاہ نہ بنا لیا جائے، اللہ اکبر۔ اور یہاں ایک نقطہ اور اہم ہے، جو علماء کرام ہیں یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، یہ وارث ہیں انبیاء و رسل کے۔ کس چیز کے؟ درہم اور دینار کے نہیں، علم کے۔ اور یہاں ہمیں ایک نقطہ ایک اور ملتا ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے ہمیں اپنی زبان بند رکھنی ہے، طول الصمت، اپنی زبانوں کو بند رکھو جب تک کوئی عالم نہ آکے بول دے، اللہ اکبر۔ کیوں؟ علماء کرام ان کے پاس علم ہے اور وہ دور تک فتنوں کو پہچان سکتے ہیں، اس کی گہرائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ تو نبی تھے، ان پر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر بھی وہ ڈر انہوں نے اپنا ظاہر کیا کہ کہیں میری قبر کو بت نہ بنا دیا جائے۔ اور یہاں یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، آپ زندہ نہیں دفنائے گے، آپ کی وفات ہوئی ہے اور صحابہ کرام نے آپ کو دفنایا ہے۔ اور وثن بولتے ہیں کسی بھی قسم کا بت ہو، ایک ہے صنم، صنم اس بت کو بولتے ہیں کسی کی شکل کا بنایا جائے، جیسے ہندو رام کی شکل کا بناتے ہیں، اور جیسے مشرکین مکہ نے ان کے بڑے بڑے جو نیک لوگ تھے ان کی شکل کا بنایا۔ وثنن یہ کسی بھی چیز کا بت ہو سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات کہی جاتی تھی کہ بت
صرف شکل کا ہو سکتا ہے، قبر کو بت مت کہو۔ لیکن میں ان کے لیے گزارش کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اور اپنی قبر کو بت بننے سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میری قبر بت نہ بنے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب نازل ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے بد دعا کی ہے۔ آپ حسن ظن رکھتے تھے ہر ایک کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود رحمت العالمین ہونے کے باوجود شرک میں آپ نے بد دعا کی ہے کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، انبیاء ان کی قبروں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور آج واللہ بچپن میں ایک ننگا شخص مجنون انہی روڈوں پر گھومتا تھا، آج اس کا مزار بنا ہوا ہے، عرس ہوتا ہے اس شخص پر، والعیاذ باللہ من ذالک۔ ہماری غیرت کیوں نہیں جاگتی جب اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک دن شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنے طلاب کے سامنے آئے اور ایک قصہ بیان کیا کہ فلاں شخص نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اور تمام طلاب جو ان کے پاس بیٹھے تھے والعیاذ باللہ استغفر اللہ یہ کہنا شروع ہو گئے۔ دوسرے دن آئے اور آ کر کہا کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ایک بیٹا مانتے ہیں جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور سب طلاب العلم خاموش تھے۔ اور شیخ نے کہا کہ میں جو تمہیں پڑھا رہا ہوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں؟ یعنی جو کبیرہ گناہ تھا اس پر تم استغفر اللہ والعیاذ باللہ کہہ رہے ہو، تو جب اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا جا رہا ہے تم خاموش بیٹھے ہو؟ تمہیں ابھی مزید ضرورت ہے توحید کے علم کی۔ تو یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں توحید کا علم سیکھنا ہے، اور ہمارے اندر ایک غیرت ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کے ہاں کسی کو ملایا جائے تو ہمیں اس کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ملایا جا رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کو بچا کے رکھے، اللہ ان کی مدد فرمائے، لیکن شرک اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ جی ہاں، یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ ہر کوئی تڑپ رہا ہے، میں بھی اور آپ بھی، اور تڑپنا چاہیے بھی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں توحید کی کتنی ضرورت ہے۔ اور اس باب کے اندر اگر اللہ کے نبی کی قبر کو بت بنانا جائز نہیں تو ہمارے ہاں کتنے ہی اولیاء اور صالحین گزرے ہیں اور ان کی باقاعدہ قبریں بنی ہیں، یہ 1 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ روڈوں کے اندر مزار بنے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کو ہٹا سکے۔ اور یہ کام یہاں بھی واضح کرتا جاؤں، یہ حاکم وقت کا ہے۔ میرا اور آپ کا کام ہے آپ کے اندر توحید کو اجاگر کرنا۔ ہم اپنے گھروں کے تو حاکم ہیں، اس کے اندر سے، گھروں کے اندر سے توحید کو لے کر آئے، شرک کو نکالیں، شریعت کو اندر اپنے گھروں میں نازل کریں۔ یہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ لوگ ایسے ہیں کہ میں جب دروازہ کھولوں تو شریعت ہو، لیکن بند کروں تو میں جو مرضی کروں۔ ایسا نہیں چلے گا، اور اللہ کی نصرت کبھی نہیں آتی جو مشرک لوگ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے۔ نصرت الہی صرف توحید والوں کو دی جاتی ہے، جن کا ایمان پکا ہو،
جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے تھے. اور یہاں غضب اللہ اور قہر نازل ہونا یہ بد دعا ہے، ہمیں اس بد دعا سے بچنا ہے. اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک قبر کے بارے میں ذکر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا دی ہے. اور یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں ان قبروں کے اوپر جا کر مجاور بن کر بیٹھنا چاہیے. انشاءاللہ آگے اس کی زیادہ تفصیل آئے گی. اللہ سبحانہ وتعالی جو کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.